السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، روزہ رکھنے کے باوجود بھی یہ 5 عورتیں جنت سے محروم رہیں گی۔ رمضان سے پہلے سن لیں ورنہ دیر ہو جاوے گی۔ میری پیاری بہنوں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی کچھ عورتیں جنت سے محروم رہیں گی؟ یہ سن کر حیرت ہو رہی ہے نا، مگر یہ حقیقت ہے۔ کچھ عورتیں سحری کریں گی، روزہ رکھیں گی، افطار کریں گی، مگر پھر بھی جنت میں نہیں جا سکیں گی۔ وہ دن بھر بھوک اور پیاس کو برداشت کریں گی، مگر ان کے اعمال ان کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیں گے۔ یہ وہ عورتیں ہوں گی جو رمضان میں عبادت تو کریں گی، مگر وہ یہ 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہوں گی۔ آج کے بیان میں آپ کو بتاؤں گی کہ عورتوں کے آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن کے گناہوں کے کرنے سے یہ عورتیں روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی۔ حیرت کی بات ہے نا، روزہ بھی رکھیں گی، نماز بھی پڑھیں گی، لیکن جب قیامت کے دن حساب ہوگا تو ان کے نام اعمال میں نیکیوں کے بجائے گناہوں کا زیادہ ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ پائیں گی۔ جنت میں جانا تو دور کی بات، سوچو وہ کیسی بدنصیب عورتیں ہوں گی جن کے لیے رمضان بھی بخشش کا ذریعہ نہ بن سکا، جو اپنے ہی اعمال کے قیدی بن کر رہ گئی، جو دن بھر بھوک پیاس برداشت کرتی رہی مگر پھر بھی رحمت سے محروم ہو گئی۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ عورتیں کچھ ایسے گناہ کرتی ہیں جو ان کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو رمضان میں عبادت بھی کریں گی، نماز بھی پڑھیں گی، قرآن بھی پڑھیں گی، مگر پھر بھی جہنم میں ہی جائیں گی، کیونکہ ان کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا، ان کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس لیے کہ وہ 5 بڑے گناہ بہت ہی شوق سے کرتی تھی۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ وہ آخر کون سے گناہ ہیں جو تمہاری نماز، تمہاری دعائیں اور تمہارے روزے سب ضائع کر دیتے ہیں، اور وہ کون سی عورتیں ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی۔ نمبر 1، بد اخلاق عورت۔ ہاں، وہ عورت جو نماز تو پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، مگر اس کا اخلاق ایسا ہے کہ زبان سے تیر مارتی ہے، دوسروں کے دل توڑتی ہے، لوگوں کی عزتیں اچھالتی ہیں، غصے میں تیز دھار خنجر بن جاتی ہیں، ایسے الفاظ بولتی ہیں جو سامنے والے کا دل چھلنی کر دیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ایک شخص میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے محلے میں ایک عورت رہتی ہے جو نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، مگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ بہت برا ہے، وہ ہر وقت عورتوں کو زبان سے تیر مارتی رہتی ہے، اس کا دل دکھاتی رہتی ہے، کیا وہ جنت میں جائے گی؟ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ وہ جہنم میں جائے گی، کیونکہ جنت بد اخلاق لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ اللہ نے جنت کو صرف ان کے لیے بنایا ہے جن کے اخلاق کا نرم دل، پاکیزہ روحیں اچھی ہیں۔ غور کرو، وہ عورت جو نماز پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، مگر اس کی زبان ایسی ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے، وہ جنت کی حقدار نہیں۔ پھر وہی شخص کہنے لگا، اللہ کے نبی، ہمارے محلے میں ایک دوسری عورت بھی ہے، وہ کبھی کبھار نماز چھوڑ دیتی ہے، مگر اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، ہر کوئی اسے محبت کرتا ہے، سب عورتیں اس کی تعریف کیا کرتی ہیں، وہ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے، وہ دوسروں کو عزت دیتی ہے، وہ اپنے نرم لہجے اور میٹھے الفاظ سے دل جیت لیتی ہے، مگر کبھی کبھار اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے، کیا وہ جنت میں جائے گی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ جنت میں جائے گی، کیونکہ وہ اخلاق کی دولت سے مالا مال ہے
اور ایک دن اس کا یہی اخلاق اسے نماز کی پابند بھی بنا دے گا۔ سن لو، اگر تم نماز پڑھ کر بھی دوسروں کو تکلیف دیتی ہو، اگر تم زبان سے زہر نکلتا ہے تمہارے زبان سے، اگر تم دوسروں کو نیچا دکھانے میں خوشی محسوس کرتی ہو تو تمہاری نماز بے فائدہ ہے۔ جنت میں وہی عورت جائے گی جس کی زبان نرم ہوگی، جس کے اخلاق کا دوسروں کے لیے باعث سکون ہوں گے، جو دوسروں کو عزت دے گی، جو دوسروں کے دلوں میں اپنا مقام بنائے گی۔ بد اخلاق عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ بد اخلاق عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں بھی رد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ عبادت وہی قبول ہوتی ہے جو دل کی پاکیزگی کے ساتھ ہو، جو نرمی اور محبت کے ساتھ ہو، جو اللہ کے بندوں کے لیے نہیں۔ اگر آج ہم اپنے ارد گرد کی عورتوں پر نظر دوڑائیں تو دیکھ کر دل چھلنی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں 4 دن کی جوانی ہی کیا دی، یہ اپنی اوقات بھول بیٹھی ہیں، تکبر میں مبتلا ہو گئی، شوہر کے سامنے بدتمیزی اور غرور اور نافرمانی کرنے لگی، اپنی زبان کو زہر بنا لیا، نرم لہجے کو چھوڑ کر تلخ الفاظ اپنا لیے۔ کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو دوسروں کو کمتر سمجھتی ہیں، جو دوسروں کے سامنے اپنی خوبصورتی اور دولت پر فخر کرتی ہیں، مگر یہ نہیں جانتی کہ تکبر اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ سب سے زیادہ ناپسند چیز اللہ تعالیٰ کو تکبر ہے۔ ایسی عورتوں کا انجام میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جہنم کے قریب پہنچے تو انہوں نے جہنم میں ایک خوفناک منظر دیکھا۔ کچھ عورتیں اپنی زبانوں کے ساتھ جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، ان کی چیخیں آسمانوں تک پہنچ رہی تھی، وہ تڑپ رہی تھی، مگر کوئی رحم کرنے والا نہیں تھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون سی عورتیں ہیں جو یوں عذاب میں مبتلا ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے شوہروں کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتی تھی، جو اپنے شوہروں کے سامنے بد اخلاق بن کر رہتی تھی، جو تلخ زبان استعمال کیا کرتی تھی، جو گھر کے ماحول کو بگاڑنے والی تھی، جو شوہر کی عزت کرنے کے بجائے اپنی زبان سے زخم دیتی تھی، آج یہ عبادت کے باوجود بھی جہنم میں جل رہی ہیں، کیونکہ ان کے غرور، تیز زبان اور بد اخلاقی نے ان کی تمام عبادتوں کو ضائع کر دیا۔ میری بہنوں، کیا ہم میں سے کوئی ایسی تو نہیں جو اپنے شوہر کے سامنے سخت لہجہ رکھتی ہو، جو اپنی زبان سے زخم دیتی ہو، جو شوہر کو کمتر سمجھتی ہو، جو تھوڑی سی خوبصورتی پر غرور کرتی ہو؟ آج اگر ہم نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا، آج اگر ہم نے اپنی بدتمیزی کو نہ چھوڑا، آج اگر ہم نے تکبر کو نہ توڑا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمیں بھی انہی عورتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، کیونکہ عبادت کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی بہت ضروری ہے، ورنہ نماز بھی جہنم سے نہیں بچا سکے گی۔ نمبر 2، شوہر کی ناشکری کرنے والی عورتیں۔ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ یہ بات شاید تمہیں حیرت میں ڈال دے، مگر یہ حقیقت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جہنم دکھائی گئی اور میں نے وہاں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا، اے ہمارے نبی کریم، عورتوں کے جہنم میں زیادہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ آج اگر ہم اپنے سماج پر نظر ڈالیں تو دیکھیں گے کہ کئی عورتیں روزے بھی رکھتی ہیں، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، تلاوت بھی کرتی ہیں، مگر جب بات اپنے شوہر کی عزت اور شکر گزاری کی آتی ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتی ہیں۔ انہیں شوہر کی 1000 نیکیاں اور نظر نہیں آتی، مگر ایک کمی یا غلطی مل جائے تو اسے بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہیں، دوسروں کے سامنے شوہر کی برائیاں کرتی ہیں، شکایتیں لگاتی ہیں اور دل میں ناشکری پال لیتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے احسانات کا بدلہ اچھے رویے سے دینے کے بجائے تلخ زبان اور نافرمانی کے ذریعے دیتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ شوہر تمہاری زندگی کا سب سے قریبی رشتہ ہے، جو تمہاری خوشیوں کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے، تمہیں تحفظ دیتا ہے،
تمہارے لیے مشقت اٹھاتا ہے مگر تم اس کے لیے کیا کر رہی ہو؟ یہی وہ گناہ ہے جو رمضان میں بھی تمہارے روزوں کو ضائع کر سکتا ہے، تمہاری دعاؤں کو رد کر سکتا ہے، تمہاری نمازوں کو بے اثر کر سکتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے صرف نماز، روزہ اور تراویح کافی نہیں ہے میری پیاری بہنوں، بلکہ اچھے اخلاق کا شکر گزاری اور شوہر کے ساتھ نرمی محبت کا برتاؤ بھی بہت ضروری ہے۔ سوچو اگر تم روزہ رکھ کر بھی اپنے شوہر کی عزت نہ کر سکو تو کیا تم واقعی جنت کی حقدار ہو؟ ابھی وقت ہے، اپنے دل کو بدل لو، اپنی زبان کو بدل لو، اپنی ناشکری کو چھوڑ دو، کیونکہ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز اور دل دہلا دینے والی کہانی سناؤں گی جو تمہیں آنکھیں کھول دیں گی۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتی تھی، جسے شوہر کی محنت اور محبت کی کوئی قدر نہ تھی۔ اس کا شوہر ایک غریب مزدور تھا، دن بھر پسینہ بہاتا تھا، تھکا ہارا گھر آتا، مگر اسے ہمیشہ بیوی کے طعنے ہی سننے کو ملتے جو ہر وقت شکوے کرتی رہتی تھی، شکایت کرتی رہتی تھی۔ یہ کیسی زندگی ہے، یہ کیسا گھر ہے، میں بھی دوسروں کی طرح عیش کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے شوہر نے محبت سے کچھ پیسے جوڑ کر اسے ایک سونے کی انگوٹھی لا کر دی، مگر اس نے اسے زمین پر دے مارا اور کہا، یہ کیسی فقیری ہے، یہ کیسی خیرات لگتی ہے، مجھے امیر عورتوں جیسی زیور چاہیے۔ وہ شوہر آنکھوں میں آنسو لے آیا، چپ چاپ کھڑا رہا، مگر قدرت خاموش نہ رہی۔ چند دن بعد اس کا شوہر بیمار پڑ گیا، روزی ختم ہو گئی، گھر میں فاقے ہونے لگے، مگر اس کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک رات اس کے گھر میں آگ بھڑک اٹھی، وہ عورت تڑپ رہی تھی، مدد کے لیے چیخ رہی تھی، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ وہی عورت جو کبھی ناشکری نہ کرتی تھی، وہی عورت جو کبھی شکایت کیا کرتی تھی، آج پکار رہی تھی، یا اللہ مجھے ایک موقع دے دے، میں نے غلطی کی محبت نہیں کی اپنے شوہر سے، بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے جلی ہوئی لاش کو دیکھا جس کے قریب ایک کاغذ پڑا تھا، شاید اس کا شوہر لکھ کر گیا تھا، اگر تمہیں میری کمائی پسند نہیں تھی، اگر تمہیں میرا پیار پسند نہیں تھا تو تمہیں میرا صبر بھی پسند نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے میرا صبر قبول کر لیا ہے اور تمہاری ناشکری کا حساب بھی لے لیا۔ یہی ناشکری کا انجام ہے جو عورت اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر سمجھتی ہے، وہ نہ دنیا میں سکون پاتی ہے نہ آخرت میں کبھی سکون پاوے گی۔ ابھی وقت ہے میری پیاری بہنوں، سنبھل جاؤ، کیونکہ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ نمبر 3، بے پردہ اور فیشن پرست عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو رمضان میں روزہ تو رکھتی ہیں مگر اپنے جسم کو ڈھانپنے کے بجائے بازاروں، سوشل میڈیا اور تقریبات میں اپنی زینت کی نمائش کرتی ہیں۔ وہ نماز کے فوراً بعد آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہیں، اپنے لباس کو سنوارتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، تصویریں کھنچواتی ہیں اور مردوں کی نظروں میں خود کو خوبصورت بنانے کے لیے سب کچھ کر گزرتی ہیں، مگر انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ جس اللہ کے لیے وہ روزہ رکھ رہی ہیں اس کے حکم کو تو توڑ رہی ہیں۔ یہ وہی عورتیں ہیں جن کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آخری زمانے میں کچھ عورتیں ہوں گی جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی بہکیں گی، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گی۔ معاذ اللہ، سوچو اگر جنت کی خوشبو بھی ان عورتوں سے دور کر دی گئی تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ رمضان کا مہینہ جسم کی بھوک اور پیاس روکنے کا نام نہیں بلکہ نفس کو پاک کرنے اور اللہ کی رضا میں زندگی گزارنے کا مہینہ ہے، مگر افسوس کچھ عورتیں سارا دن روزہ رکھتی ہیں مگر افطار کے بعد خود کو غیر مردوں کے لیے سجاتی ہیں، نیم برہنہ لباس پہنتی ہیں، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر تصویریں اور ویڈیوز ڈالتی ہیں، اپنی زینت کو غیر محرموں کے سامنے فخر سے پیش کرتی ہیں اور یہ بھول جاتی ہیں کہ یہی بناؤ سنگار
اگر شوہر کے لیے کیا ہوتا تو جنت کا راستہ کھل جاتا، مگر جب یہ غیر محرموں کے لیے ہو تو یہی زینت جہنم کا سبب بن جاتی ہے۔ سن لو میری پیاری بہنوں، اگر تم روزہ رکھ کر بھی اپنے پردے کو نہیں سنبھال سکتی، اگر تم دنیا کی تعریفوں کے لیے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہو تو تمہارا روزہ تمہیں جنت کے قریب نہیں کر رہا بلکہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ فیشن، یہ میک اپ، یہ نمائش سب راکھ بن جائے گا اور تمہارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ نمبر 4، ماں باپ کی نافرمان۔ ماں باپ کی نافرمان عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو رمضان میں روزہ رکھتی ہیں، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، مگر ان کی زبان سے نکلے الفاظ ماں باپ کے دل چھلنی چھلنی کر دیتے ہیں، جو ماں باپ کے بلانے پر تیور چڑھا لیتی ہیں، جو باپ کے کہنے پر ناراض ہو جایا کرتی ہیں، جو والدین کے حکم کو بوجھ سمجھتی ہیں، جو ان کے سامنے اونچی آواز میں بولتی ہیں، انہیں جھڑک دیتی ہیں اور پھر افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی ہیں، یا اللہ مجھے جنت عطا کر۔ مگر کیا ایسی عورتوں کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے والدین اس سے ناراض ہوں۔ سوچو، اگر والدین کی نافرمانی جہنم کا راستہ ہے تو وہ عورت جو ہر وقت ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، ان کے حقوق ادا نہیں کرتی، ان کی خدمت نہیں کرتی، کیا اس کا روزہ اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کچھ عورتیں شادی کے بعد شوہر کی محبت میں اس قدر اندھی ہو جاتی ہیں کہ والدین کی ناقدری کرنے لگتی ہیں، انہیں حقیر سمجھنے لگتی ہیں، ان کے لیے وقت نکالنا بوجھ لگنے لگتا ہے، مگر جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تب جا کر احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی دولت کھو چکی ہیں۔ کچھ بیٹیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ماں باپ کو بوجھ سمجھ کر ان کے بدتمیزی کرتی ہیں، انہیں طنز کی لنش مارتی ہیں، مگر یاد رکھو، جو والدین کے لیے جنت نہیں بنے گا اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ رمضان میں روزہ رکھ کر بھی اگر تم والدین کے لیے نافرمان ہو، اگر تمہاری زبان انہیں تکلیف پہنچاتی ہے، اگر تمہاری آنکھیں ان کی محبت میں شرم سے جھکنے کے بجائے ان پر غصے سے اٹھتی ہے، تو تمہاری دعائیں، تمہاری نمازیں اور تمہارے روزے سب ضائع ہو جائیں گے۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، کیونکہ والدین کو راضی کرنے والی ہر جنت میں جائے گی اور ان کی نافرمانی کرنے والی روزہ رکھنے کے باوجود بھی جہنم میں جا سکتی ہے۔ نمبر 5، دوسروں کی برائی کرنے اور غیبت کرنے والی عورتیں۔ غیبت کرنے والی عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو رمضان میں روزہ تو رکھتی ہیں، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، مگر ان کی زبان دوسروں کی عزتوں پر حملہ کرتی ہے۔ وہ اپنی محفلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے موبائل فون پر ہر جگہ دوسروں کی برائیاں کرنے میں مصروف رہتی ہیں۔ کسی کے لباس پر تنقید، کسی کے حسن پر طنز، کسی کے گھر کی کمیوں کو اچھالنا، کسی کی عزت کو نیچا دکھانا، یہ سب ان کی عادت بن چکا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنا اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ سوچو، کیا تم روزہ رکھ کر کسی مردہ بھائی کا گوشت کھا سکتی ہو؟ نہیں میری پیاری بہنوں، مگر جب تم دوسروں کی برائی کرتی ہو، ان کے راز افشا کرتی ہو، ان کی خامیاں بیان کرتی ہو، تو تمہارا روزہ بھی ضائع ہو جاتا ہے اور نیکیوں کے بدلے تمہیں گناہ ملتا ہے۔ کچھ عورتیں افطار سے پہلے لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہیں، مگر دن بھر دوسروں کی عزتوں کا جنازہ نکالتی ہیں۔ ایسی عورتوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایسی عورتوں کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کچھ عورتیں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں، مگر قرآن بند کرتے ہی کسی کی برائی شروع کر دیتی ہیں، تو ایسی عورتوں کے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ قیامت کے دن بہت سی نمازی، روزے دار اور عبادت گزار عورتیں حیران کھڑی ہوں گی کہ ان کے اعمال نامے میں نیکیاں کیوں نہیں ہیں۔ تب انہیں بتایا جائے گا کہ تمہاری نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی گئی ہے جن کی تم نے غیبت کی تھی۔ سنو میری پیاری بہنوں، رمضان کا روزہ جسم کو بھوکا رکھنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ روح کو پاک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر تم نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا، اگر تم نے دوسروں کی عزتوں کو نشانہ بنایا، اگر تم نے غیبت کرنا نہ چھوڑا، تو روزہ رکھنے کے باوجود بھی تم جنت میں نہیں جا سکو گی۔ ابھی وقت ہے میری پیاری بہنوں، اپنی زبان کو بچا لو، اپنے روزے کو برباد ہونے سے روک لو، کیونکہ دوسروں کی برائی کرنے والی عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
رمضان کے بابرکت مہینے میں ہر ایک عورت کی بخشش ہو جاتی ہے، مگر ان 5 عورتوں کی بخشش نہیں ہوتی، کیونکہ یہ عورتیں ہیں جو ان 5 گناہوں کو بڑے شوق سے کرتی ہیں، وہ گناہ جن کے بارے میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ میری پیاری بہنوں، رمضان آنے والا ہے، میری پیاری بہنوں رمضان آنے والا ہے، رمضان کی تیاری کر لو۔ موت کا کیا بھروسہ، موت کا کیا بھروسہ میری پیاری بہنوں، ہم شادی میں مشغول ہیں، ہم کاروبار میں مشغول ہیں، ہم گھر کے کام کاج میں مشغول ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا کفن ہمارے بازار کے چوراہوں پہ آ چکا ہے، ہماری دکان پہ آ چکا ہے، جو ہمارا کفن ہے وہ ہمارے لیے تیار بنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں رمضان نصیب فرمائے، رمضان کی برکتوں سے محروم نہ کرے، رمضان کی مغفرت سے ہمیں محروم نہ کرے اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ میری پیاری بہنوں، ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا کرو کہ وہ تمہیں یہ رمضان نصیب فرمائے، تمہاری زندگی میں یہ رمضان برکت، مغفرت اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان گناہوں سے جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ہدایت کی روشنی عطا کرے اور ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم نہ کرے۔ میری پیاری بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر واقعی آپ کو یہ بیان دل سے پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے، آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔